ربی جلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا ہے، دعا کرنی چاہیے، پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی دعائیں قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، پہلے دعا اپنے لیے مانگی، دوسرے نمبر پر والدین کے لیے، اولاد کے لیے، تیسرے نمبر پر سارے مسلمانوں کے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، قیامت کے دن سب کی مغفرت فرما میرے مالک۔ حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا باپ جنت میں نہیں جائے گا، ابراہیم علیہ السلام کا باپ جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر ایک اسٹیج میں جا کر جب معلوم ہو گیا تو انہوں نے دعا کرنا، مغفرت کی دعا کرنا ہی چھوڑ دی۔ دنیا والوں کان کھول کر سن لو، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والوں کھلم کھلا ہے، چھپے چھپے، یہ جان لو اللہ غافل نہیں ہے تم سے۔ اصل یہ سب ٹال رہا ہے، وقت کو گزارنا تمہیں مہلت دے رکھی ہے، اور جب وہ دن آ جائے گا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور پھر سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، نظریں اوپر جمی ہوں گی، دل اڑے جا رہے ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے عذاب سے انہیں ڈرائیے۔ پرانی قوموں کی داستان سنائیے، کیسی عظیم الشان زبردست قومیں آئی ہیں اور ہم نے کیسے برباد کر کے ان کو رکھ دیا۔ انہوں نے بڑی چالیں چلی ہمارے رسولوں کے، وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرًا وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور ان کی ہر چال کا اللہ کے پاس توڑ تھا۔ حالانکہ وہ چالیں ایسی تھیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ تَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ، پہاڑ ٹل جاتے، ایسی ایسی سازشیں کرتے تھے، لیکن بہرحال اللہ کے پاس اس کا توڑ ہے۔ اور اللہ رسولوں کے وعدے جو کرتا ہے خلاف ورزی نہیں کرتا، ان اللہ عزیز ذو انتقام، حساب لینے میں بڑا تیز ہے وہ اللہ تعالیٰ۔ ھذا بلاغ، یہ ایک پیغام ہے، کس کے لیے؟ للناس، میں پھر دہراؤں اپنی بات کو تاکہ میری یاد دہانی ہو، آپ کی یاد دہانی، اور آپ کے اطراف، میرے اطراف رہنے والوں کے آپ کے اطراف میں رہے، عزیز ہوں، رشتہ دار ہوں، دوست احباب، محلے والے، برادری والے، سب کی یاد دہانی۔ یہ پیغام ساری انسانیت کے لیے آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا، صحابہ کرام میں آگے دنیا میں پہنچا ہے، تابعین تبع تابعین، آج ہم تک پہنچ چکا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، جو محسوس کرے گا ذمہ داری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو سمجھے گا، خود عمل کرے گا، دوسروں تک پیغام پہنچانے کی کوشش کرے گا، یا کم سے کم جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا ساتھ دے گا، دامے در میں سکنے۔ اب کچھ نہیں کریں گے تو پھر اب عبادات کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی، مجھے شک ہے، معاف کرنا، میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، مجھے شک ہے، اس سے کہ میں جب کبھی اپنا جائزہ لیتا ہوں ایک بات مجھے کھٹکتی ہے کہ جب روز محشر قیامت کے دن میں نبی کریم اللہ کے دربار میں میری باری آنے سے پہلے اس گرم ماحول میں میں چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے میں حوض کوثر کا پانی پیوں۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے اپنے امتیوں سے کہ میری اور پہلی تمہاری ملاقات حوض کوثر پر۔ اب میں یہ سوچ کے تھر تھرا جاتا ہوں جب میں پہنچوں اور عرض کروں کہ اللہ کے رسول مجھے پانی پلائیے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے لیے کیا کام کر کے، اور میں گنانا شروع کروں، با جماعت نمازیں ادا کرتا رہا، روزے ادا کرتا، نفل روزے، نفل نمازیں، صدقہ و خیرات، اللہ نے موقع دیا تو زکوٰۃ دیا، اللہ نے موقع دیا حج کر لیا، اسلامی طریقے سے نکاح کرا، بچوں کے عقیقے کرا، اسلامی طریقے سے میری میت پڑھی گئی، نماز جنازہ ہوئی، وغیرہ وغیرہ، اور کبھی جھوٹ نہیں بولا، دھوکہ نہیں دیا، غیبت نہیں کرا، چغلی نہیں کرا، سود نہیں کھایا، رشوت نہیں لیا، سب گنا دیا میں۔ اور پلٹا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہیں کہ بھائی یہ سارے کام تو اللہ نے حکم دیے تھے مجھے کر کے بتانے کے لیے، میں نے تم کو بتایا، تم نے کہ یہ اللہ کے احکامات تھے۔ اللہ کے رسول آپ کا بھی کوئی کام تھا؟ ہاں میرا کام تھا۔ کیا؟ یہ جن چیزوں پہ تم نے عمل کیا یہ دنیا والوں تک پہنچانا تھا، خاص طور پہ غیر مسلموں تک، اور ان سے بڑھ کر اپنے بھٹکے ہوئے بدعتوں میں لت پت مسلمان بھائیوں تک۔ اور اس کے بعد میں لرس جاتا ہوں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پانی پلانے سے انکار کر دیا تو۔ اب جسے حوض کوثر کا پانی نہیں پلائیں گے اس کی شفاعت کیا ہوگی؟ کیسے کریں گے شفاعت؟ یہ تو ہو نہیں سکتا ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرے، دوسری جگہ جا کر میرے ساتھ رعایت کا معاملہ کرے۔
تو پھر مجھے سزا بھگتنے کے لیے وایا جانا پڑے گا. یہ دیکھیے مجھے ایک بات کا یقین ہے, الٹیمیٹلی آئی ول گو ٹو جنہ, آپ بھی جائیں, یو ول گو ٹو جنہ, ہم سب جائیں گے جنہ. کلمہ گو ہے, سوتے وقت اٹھتے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, سارے کلمہ پڑھتے رہتے اور ہر کلمہ کو جنت میں جائے گا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. لیکن کیا میں اور آپ پسند کرتے ہیں کہ ہم وایا جائیں؟ تو نہیں تو یہ کام کرنا پڑے گا. دیکھیں میں نہیں کر رہا ہوں, آیت پوری ابھی میں نے کی نہیں, ابھی تھوڑا سا حصہ پڑھا ہے. ھذا بلاغ للناس, یہ پیغام دنیا والوں کے لیے. وَلِيُنذِرُوا بِهِ, لوگوں کو خبردار کرو. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, آج کروڑوں خدا کے علاوہ ایک ایک چیز کو, درند کو, چرند کو, پرند کو, درخت کو, سمندر کو, پہاڑ کو, اپنے جیسے انسانوں کو خدا بنائے بیٹھے, اور انہیں بتانا ہے ہوا الہ واحد وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, تاکہ ان میں جو ہوش دانش مندی عقل رکھتے ہیں وہ تو سمجھ جائیں, کچھ تو لوگ بچ جائیں, ورنہ پھر جائیں گے سارے. چلیے اسی سے متصلہ اس کے بعد والا سورہ میں نے دیا سورۃ الحجر, 99 آیات ہے, مختصر, چونکہ ہمارا بنیادی مقصد درس قرآن نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کس ترتیب سے نازل ہوا ہوگا اس کے بارے میں معلوم کرنا تھا, کہ کہانی کی شکل میں یہ پورا سلسلہ مجھے الحمدللہ کسی حد تک یاد ہے, آپ کو یاد ہو جائے, آپ اپنے بچوں کو یاد کرائیں. اس میں فائدے کیا ہیں؟ قرآن کا ایک جسٹ, خلاصہ, اس کی سمری ہمارے سمجھ میں آ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بہت ساری باتیں, واقعات, صحابہ اکرام کے نام, اہم ترین چیزیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, اس سے بڑھ کر ایک ہمارا سرمایہ اور کیا ہو سکتا ہے آخرت میں جو کام آئے گا. میری ایم اے کی ڈگری جامعہ عثمانیہ سے قیامت میں کام نہیں آئے گی, اس لیے کہ اس میں ناچنے والی کے ایک بازاری طوائف کی ناول پڑھا کر مجھے ڈگری دی گئی. امراء جان ادا یا ایم اے کے سلیبس میں تھی. آپ کا کیا خیال, یہ کتاب پڑھ کے میں جنت میں جاؤں؟ یا کچھ میر کی, غالب کی شاعریاں تھیں, اقبال کی تھی, لیکن سمجھانے والے نے ایسا سمجھا کہ مشکل ترین کر دیا. وہ ایم اے سے نکلنے کے بعد اپنے طور پر اقبال کو پڑھ لیا تو سمجھ میں آ گیا اقبال کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے. جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو توحید کی دعوت دے رہا ہے تو اس کو خوالوں کے سپرد کر دیا. کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس حجاز میں, کہ ہزاروں سجدے سڑپ رہے میری جبین بندہ نے ہاتھ بھی چلیے. اقبال خوالوں کے اور بھانڈوں کے حوالے ہو گئے جو آج ٹی وی کے اوپر یہ پڑھتے ہیں. انہیں شعور نہیں ہے کہ اقبال قرآن میں ڈوب کر نکلنے والی ہستی ہے, شاعر مشرق, حکیم الامت, اپنے کلام کے ذریعے مردہ قوم میں جس نے جان ڈالی تھی, اور جس نے ایک ہیرا چنا تھا بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے, اور اس کے چنے ہوئے ہیرے نے وہ کام کیا کہ لاکھوں مجھ جیسے بھٹکے ہوئے انسانوں کو سیدھی راہ دکھا دی. معلوم کیجئے آپ بھی کون ہو ہستی ہے, کھلے دل سے, تعصب کے پردوں سے کچھ نہیں ملتا. چلیے آئیے سورۃ الحجر موجودہ قرآن میں 15 نمبر پر, اور ہم نے اپنی ترتیب کے اعتبار سے 82 نمبر پر یہ آئیے. الف لام را, یہ سلسلہ چل رہے ہیں 11 نمبر سے 10 نمبر سے سلسلے الف لام میم را, یہ سلسلے چل رہے ہیں, حروف مقطع چل رہے ہیں یہاں پر. تلک آیات الکتاب و قرآن مبین, یہ آیات ہیں کتاب الہی کی, اور قرآن کھلا قرآن ہے. بھئی وہ وقت دور نہیں ہے جب ایمان نہ لانے والے پچھتاوا محسوس کریں, کاش ہم ایمان لاتے. دیکھیے آپ 40 50 60 100 سال کی زندگی کو بہت اہمیت مت دیجیے. میرے دیکھتے کا دیکھتے شعوری طور پہ میں نے آدھی صدی نکال دی. عمر نبوت سے بھی آگے میں ختم نبوت کے بھی ایکسٹرا درجے میں پہنچ چکا ہوں. بلاوا کبھی بھی آ سکتا. مجھے اللہ کا حکم معلوم ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت, میں جانے کے لیے تیار ہوں. زیادہ راہ نہیں ہے میرے پاس. ڈر جس چیز کا ہے وہ زیادہ راہ کا ہے, میں نے کچھ نہیں کیا.
اور سب سے بڑا کام یہ ہے، اپنے اوقات پر بس گنتی کی نمازیں پڑھیے، فرض ادا کر لیجیے، ہو جائے گا کافی۔ سب سے بڑا کام اللہ کے احکامات پر اسلامی طریقے سے زندگی گزاریں، اور یہ ثابت ہونی چاہیے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، مستند چیزوں سے، اور یہ پیغام دنیا والوں، عملی پیغام پہنچائیے آپ ان میں، تاکہ دنیا والوں کو کیا اچھا ارے یہ بندہ تو ہمارے سامنے چلتا پھرتا تھا، جھوٹ نہیں بولتا تھا، غیبت نہیں کرتا تھا، چغلی نہیں کرتا تھا، سود نہیں کھاتا تھا، رشوت نہیں لیتا تھا، لگائی بجھے کہ کام نہیں کرتا تھا۔ یہ کیریکٹر خود آگے بڑھ کر اپنا تعارف کراتا ہے، بورڈ لے کر پھرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہم، ورنہ لوگ نہیں مانے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیجیے، انہیں کھائیں پیئیں مزے کریں، بلاوے میں ڈالے رکھے، ان کی امیدیں انہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا، اس لیے کہ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اس سے پہلے بھی جو کتاب ہم نے قوموں کو ہلاک کیا ہے ان کے لیے بھی کتابیں بھیجی ہیں، ایک خاص مہلت عمل لکھی گئی تھی، اور یہ مکے والے آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں وقالو یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص جس پر یہ ذکر یہ کلام نازل ہوا تو مجنون۔ اب دیکھیے یہ سورہ میں نے کیوں لیا، اب مکے کے لوگ ڈنکے کی چوٹ پر کریں کہ اس لیے کہ آپ کی سرپرستی کرنے والا دنیاوی اعتبار سے کوئی نہیں۔ حضرت خدیجہ جن پر مکے میں جن کا ایک روب داب تھا، مالدار خاتون تھی مکہ مکرمہ کی، تجارتی طور پر سینکڑوں متاثر تھے، لین دین کے کر مروت کرتے تھے، چاچا حضرت ابو طالب کعبۃ اللہ کے متولی ہیں، قبیلے بنو ہاشم کے سردار ہیں، کسی کی ہمت، اب وہ شخص سردار بنا جو خود آپ کا بدترین بنفس نفیس دشمن ہے، آپ کا چچا ابو لہب، اس لیے ڈنکے کی چوٹ پر کہا جا رہا ہے اے وہ شخص تو مجنون ہے، پاگل پن کے آثار تجھے دکھ رہے، نعوذ باللہ من، ہوگا یہ تو ہوگا، اگر بات میں تم سچے ہو لاؤ فرشتوں کو ہمارے سامنے، اور اللہ کا جواب یہ کہ فرشتے اصلی شکل میں فرشتوں کو ہم بھیج دیں گے، انسانی شکل میں تمہارے کپڑے پہن کر آ جائیں گے، انسانی کیسے پہچانو گے تم؟ اب اگر اصلی شکل میں آ گئے تو پھر ہم فیصلہ کر دیں گے، اور نبی کے خاتم النبی نے اتنا جلدی فیصلہ نہیں کریں گے ہم قوموں کا، اٹ ٹیکس ٹائم۔ اب دیکھیے نا، لیکن فرق مجھ میں حاج کے دور کے مسلمانوں میں اور صحابہ میں کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور قیامت کے بیچ میں اتنا فرق ہے، 2 انگلیوں کے درمیان کا۔ صحابہ کرام قیامت کو اتنا قریب سمجھتے تھے کہ طوفانی بارش آئے تو بھاگ کے مسجد میں جاتے تھے کہ آخری وقت اللہ کے گھر میں نکلے، اور ہمارا حال کیا ہے، سونامی آ کے چلا گیا، بڑے بڑے طوفان آ رہے، ہم گھروں میں ٹی وی دیکھ کے بولتے ہیں ایک دوسرے سے فون کی، ہاں آپ کے پاس کیا حال ہے، کیسے سب ٹھیک ٹھاک چل رہا، ہم نے سنا سبق حاصل نہیں کیا۔ مجھے یہ بتائیے جو سونامی وغیرہ یہ طوفان زلزلے وغیرہ آتے ہیں، کیا یہ بہت گنہگار لوگوں میں آتے ہیں؟ اس سے پہلے بہت بڑا زلزلہ نارتھ کی طرف آیا تھا، اسکولوں کے بے شمار بچے مر گئے، یہ پورے گنہگار تھے؟ آپ کا یہ چھوٹے چھوٹے معصوم اسکولوں کو مدرسوں کو جانے والے بچے جواری، شرابی، زانی یہ تھے کہ عذاب ان پہ آیا، اور ہم اتنے متقی پرہیزگار دیندار، اللہ نے ہم کو چھوڑ دیا۔ ارے شکر ادا کیجئے کہ وہ معصوم تھے، جنت کے پھول تھے، ریحان الجنت، جنت میں چلے گئے، پتہ نہیں ان کے ساتھ آنے والے دور میں کیا ہوتا تھا، اور ہم بچ کے ہم سمجھ رہے کہ بڑا تیر مار لیا ہم نے، اور ہم سے کیا کیا گناہ سرزد ہو رہے ہیں اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 9 میں سورۃ الحجر 15 نمبر کا سورہ آیت نمبر 9، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ایک دور ایسا آئے گا اتنے کمزور ہو جائیں گے، ان کے سامنے اللہ کی کتاب کا مذاق اڑایا جائے گا، گندگی میں ڈالی جائے گی، کتاب پھاڑی جائے گی، جلائی جائے گی، نبی کا مذاق اڑایا جائے گا، اور یہ امت ٹس سے مس نہیں ہوگی۔ کیا کرے گی؟ اپنا نقصان خود کرے گی، جلوس جلسے ہڑتالیں کہاں ہوں گی؟ اپنے ملکوں میں، توڑ پھوڑ کہاں ہوں گی؟ اپنے حکومت کے سامان، سرکاری اشیاء کو بسیں جلائیں گے، غریبوں کے معمولی عام لوگوں کی گاڑیوں کو توڑ پھوڑ کریں گے، ٹھیلے لوٹ لیے جائیں گے، دکانات کو آگ لگا دیں گے۔ کس کا نقصان؟ اپنا نقصان۔
ارے بھائی جس نے یہ عمل کیا ہے، رسول کی شان میں گستاخی کے قرآن کے ساتھ یہ عمل کیا، ان لوگوں سے اپنا ناطہ توڑو، ان کی چیزیں مت خریدو. نہیں سستی ملتی ہیں صاحب، وہ چیزیں تو خریدیں. ایک مہینہ اگر یہ امت مسلمہ ان کا پروڈکٹ خریدنا چھوڑے تو کمپنیاں دیوالیہ، ملک دیوالیہ ہو جائے. ایک طرف تو ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، دوسری طرف بیٹھ کر ان کے بارے میں برا، اسلام کے دشمن، اسلام کے. ارے تم اپنے ہاتھوں سے اپنے دشمنوں کو تم مضبوط کر رہے ہو. آج بھی بتائیے مجھے، تقریباً سننے والے جتنے ہیں، جب گھر میں دعوتیں ہوتی ہیں تو ذرا تکے کباب کھانے کے بعد میں کس چیز سے آپ اپنا ایک کھانے کا افطار کرتے ہیں؟ کھانے کا افطار، دعوت کا افطار، پیپسی کولا، میرانڈا، 7 اپ، تھمس اپ. اس کی ایک ایک پائی ایک ایک مسلمان کے سینے میں گولی بن کر جاتی. روح افزا میں اب دل نہیں لگ رہا. ہمارے بڑے بڑے دانشور، ہمارے بڑے بڑے اسٹارز اس کے ایڈورٹائز میں لگے ہوئے، چند ٹکوں کی خاطر بکے ہوئے ہیں. بتائیے اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا. تو اللہ نے فرمانے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امتی اس کتاب کا بوجھ نہیں سنبھال سکتے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اس کتاب کے نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں، نہیں کر سکتے. اس لیے 14,500 سال گزر گئے، زیر زبر کا کوئی فرق تبدیلی نہیں کر سکا. ایک ملک میں بڑی کوشش کی گئی 70 پاروں 70 سوروں کا قرآن لکھ کر فرقان کے نام سے، نہیں چلا. امت مسلمہ چل بھی نہیں سکتی. اگر پوری دنیا سے قرآن کے نسخوں کو اٹھا لیا جائے تو بھی دشمن یعنی بے بسی کی کیفیت محسوس کرے گا کہ لاکھوں بچوں، مسلمان بچوں کو اور بڑوں کو قرآن حفظ ہے. اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے کیا. کتابوں کے، پرنٹنگ پریس کے، خطاطوں کے اور لکھنے والوں کے، کاغذ قلم کے، سیاہی کا سپورٹ نہیں کیا اللہ تعالیٰ. اس کا حافظ ناصر مالک اللہ ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی جو قومیں گزری ہیں ہم نے بہت سارے رسول بھیجے ہیں، اور جب بھی رسول آیا اللہ کانوا بہ یستہزئون، ہر نبی کا مذاق اڑایا گیا. اصل یہ جو ہم تعلیمات دیتے ہیں نا، یہ گنہگاروں کے دل میں سلاخ کی طرح گزر جاتی ہیں. یہ تو لوگ جو مخالفت کر رہے ہیں. اگر ہم آسمان کے دروازے کھولیں اور یہ چڑھ کر جائیں گے تو یہی کہیں گے انما سکرت ابصارنا، ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا ہے، ہم کو ایسا نہیں دکھ رہا. اس لیے ان پہ کوئی معجزے کام کرنے والے نہیں. ہر چیز ہم نے کائنات میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس، کوئی چیز کمی نہیں ہے. آج دنیا میں بڑا پیغام، بڑا شور مچایا جا رہا ہے کہ پانی کم ہو رہا، پینے کا پانی، ایسا کچھ نہیں. اس طریقے سے افواہیں پھیلا کر مسلمان ملکوں کو لوٹا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہمارے پاس ہے، ہم کریں گے اسے. ہمارے پاس، اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُومٍ، کتنا نازل کرنا یہ ہم جانتے ہیں، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں. ہم نے انسان کو، آدم علیہ السلام کا دوبارہ ذکر ہے، ہم نے انسان کو سڑی گلی مٹی سے پیدا کیا، اور اس سے پہلے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اس سے پہلے ہم جنوں کو پیدا کر چکے ہیں. اور مسلمان بعض دینداروں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ جن ایک مخلوق ہے، انہوں نے انکار کر دیا. نہیں، انسان پہ غصے کی کیفیت یہ جن والی بات ہے. یہ جن ایک مخلوق ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری بندگی کریں. چلیے انسان بنا گیا، اللہ نے اپنا آفر رکھا، کوئی ہے میری ذمہ داری کو سنبھالے. حمل الانسان، آدم علیہ السلام آگے بڑھے. اللہ نے پوری کائنات کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سرنڈر کا دے، جھک جائے، سوائے ابلیس کے. اللہ نے پوچھا لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، کہ تو نے سجدہ نہیں کیا میں نے آدم کو سجدہ کرنے کا. یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، کیوں نہیں کیا سجدہ تو نے، تمام سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل کیوں نہیں ہوا؟ اس نے کہا کہ مٹی کے بنے ہوئے بندے کو میں سجدہ کروں گا نہیں. اللہ نے فرمایا تو دھتکارا ہوا نکل جائے یہاں سے. تو انہیں اللہ سے ایک مہلت مانگی، ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے قیامت ہے. یہ شیطان آج بھی زندہ ہے، پہلا ابلیس، جن کا پہلا جن آج بھی زندہ ہے.
آدم علیہ السلام آئے چلے گئے، 1,24,000 نبی آج. یہ پہلا جن آج بھی زندہ ہے، سمندر میں رات میں اپنا دربار لگاتا ہے. پوری دنیا کے جن جا کر اسے، ہر انسانوں کے ساتھ جو جن لگے ہوئے ہیں ان کو برائیوں میں مبتلا کرتے ہیں، وہ جا کر اپنی رپورٹیں دیتے ہیں. تو اللہ نے مہلت دی، فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، قیامت تک کے لیے ہے. چلیے اب اس نے کیا وعدہ کیا ہے؟ ربی بما اغویتنی، اللہ پر الزام دھر رہا ہے کہ تو نے مجھے ورغلایا، بھٹکایا، اس لیے میں کیا کروں گا؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. پروردگار تیرے بندوں کو بہکاؤں گا دل فریبیوں کے ذریعے، راہ راست سے ہٹا دوں گا، سوائے تیرے ان بندوں کے جو خالص ہیں. اب بتائیے، میں اور آپ اللہ کے خالص بندے بننا چاہتے ہیں، قرآن سے رجوع کریں، حدیث پڑھیں. یہ چیزیں ٹپ آف دا فنگر ہیں، آپ کے موبائلوں پر ہر چیز موجود ہے. اللہ نے فرمایا میرے بندوں پر تیرا کوئی اثر نہیں ہوگا، جنت ہوگی، دوزخ ہوگی. ابراہیم علیہ السلام کا دوبارہ ذکر ہے. پھر پہلا بیٹا حلیم تھا، اب یہ دوسرے بیٹے کے لیے ہے. جب نوجوان لڑکوں کی شکل میں فرشتے آئے اور جا رہے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو، ایک قوم کو تباہ کرنے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف اطلاع دے رہے ہیں کہ ایک انسان دنیا میں آ رہا ہے جو نبی بنے گا، یعنی ایک نبی ایک قوم کے برابر ہے. ابراہیم علیہ السلام پہچانے نہیں کہ یہ فرشتے ہیں. نوجوان لڑکے دیکھا، فوری تواضع کی، بنا ہوا بچڑا لا کے سامنے رکھ دیا. سوال کیا کہاں جا رہے ہو بھائی آپ؟ انہوں نے کہا کہ جا رہے ہیں. لوط علیہ السلام کی قوم جو خاتون تھی کھلکھلا کے ہنس پڑی، تو انہوں نے فوری اس پر کہا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، یہ ہے علم والا بیٹا. اور آج بنی اسرائیل کے لوگ، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی نسل سے جو لوگ ہیں، وہ علم میں عروج پر پہنچ گئے. اور ہم گزشتہ 500 سال کے بعد کی ہماری ہسٹری بتا رہی، علم سے ہم دور ہو گئے اس لیے کہ ہم نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا. اب ترقی، ریسرچ، انوینشنز، نئی تحقیقات، نئی ایجادات مسلمان نہیں کر، مسلمان مال ہے خرید رہے ہیں، دیٹس آل. بہرحال یہ فرشتے وہاں سے خوشخبری دے کر چلے گئے. حضرت لوط علیہ السلام کے ابو نوجوان لڑکوں کو دے کر وہ بڑے پریشان ہوئے. بیوی نے ادھر قوم کے سرداروں کو حکم دے دیا کہ پیغام بھیج دیا، میرے گھر میں بڑے خوبصورت لڑکے آئے. حالانکہ ایک عورت ہے، اسے خیال رکھنا چاہیے کہ مرد سے خواہش پوری کر رہا ہے، اس کو روکنا چاہیے، لیکن شوہر کی مخالفت. بیوی ہے، کھا رہی پی رہی، گھر میں مزے کر رہی، ازدواجی تعلقات کے سارے لطف لے رہی، شوہر پر ایمان نہیں لائی اور اپنے قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں کی مدد کر رہے. قوم کے لوگ بھاگ کر آئے، ایسے بھاگ کر آئے کہ پوچھئے مت. ایسا لگ رہا تھا کہ قرآن کے الفاظ سنیے، لَعَمْرُكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر مبارک کی قسم ہے، اِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی خوب پی چکے ہیں اور نشے میں دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے. نشے میں آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا، ایسا نشہ ان پر طاری تھا. صرف لڑکوں کے بارے میں سنے. اور ادھر فرشتوں نے کہا لوط علیہ السلام کے اپنی بیٹیوں کو لیجیے، اس لیے کہ اور کوئی پوری بستی میں ایک آدمی بھی مسلمان ہے. صبح ہونے سے پہلے نکل جائیے، صبح سے پہلے اللہ کا عذاب ان پر آئے گا. اور پھر پتھروں کی فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، پتھروں کی وہ بارش ہوئی ہے اندازہ نہیں کر سکتے کہ تمام انسان مر گئے. حضرت لوط علیہ السلام وہاں سے نکل گئے. اور یہ راستہ مکے والوں کے تجارتی راستے پر یہ بستی پائی جاتی تھی. گھروں میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں. اب ظاہر ہے حالات زمانہ سے سڑ گئیں، ڈھانچے پڑے رہ گئے، لیکن بستیاں تو ویران ہیں، اور کوئی ویران اللہ کی تباہ کی بستی دوبارہ آباد نہیں. یہ تمہاری راستے میں ہے، تمہیں ابھی بھی احساس نہیں ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی ان حرکتوں پر آپ فصفہ صفح الجمیل، شریفانہ درگزر سے کام لیجیے اور یہاں سے نکل جائے گی. اور ہم نے آپ کو بڑا، آپ کا رب آپ پر بڑا مہربان ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اب یہاں پر قرآن کی تشریح کر دی گئی. قرآن ایک علیحدہ چیز ہے، 7 مثانی والقرآن القریم. یہ 7 آیتیں جو ہر رکعت میں پڑھی جائیں گی، نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جائیں گی. یہ ہے سورۃ الفاتحہ. بندہ کیا مانگ رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم،
اللہ جواب میں کیا فرما رہا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ والناس. یہاں سے یہاں تک یہ تمہاری زندگی کا مینول ہم نے لکھ کے دے دیا، انسانی مینول ہم نے دے دیا ہے تم کو، اس پر عمل کرو انشاءاللہ تعالی. اس پر ایک آیت آئی ہے جو میں نے مکے میں شروع میں لی، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. ڈنکے کی چوٹ پر جس کا حکم دیا گیا ہے اعلان کیجئے اور مشرکوں کی پرواہ مت. یہ حکم جیسے ہی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور آواز لگائی یا صبا، صبح کا خطرہ. پہاڑی خطبہ دیا. یہ آیت میں نے وہاں لی ہے تسلسل کے اعتبار سے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مذاق اڑانے والے جو مذاق اڑا رہے ہیں ان کے لیے آپ کی طرف سے ہم کافی ہیں، ہم بتائیں گے ان کا انجام کیا ہوگا. ہمیں معلوم ہے لقد نعلم انک یضیق صدرک، آپ کا سینہ بچتا ہے ان لوگوں کی باتوں سے کہ یہ کل تک میری 43 سال جس قوم نے آپ کی عزت کی ہو، گزشتہ 7-8 سال سے آپ کے دشمن بنے، آپ کی بدتمیزی، آپ کے مذاق، دل لگی ٹھٹا اڑا جائے تو کیسے معلوم ہوا. ہم یہ جو کر رہے ہیں اس کے جواب میں آپ اور آپ کے امتی جب بھی ان پر بھی کوئی ایسی مصیبت ہے ایک ہی کام کرے، فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ، زندگی میں ایسے رب کو حاضر و ناظر جان کر عبادت کیجئے حتیٰ یاتی عقل یقین، کہ یقین کامل آ جائے پھر کہ ہاں ہمارا رب ہے. ایسی عبادت کیجئے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو ہر پل. یہ نہیں ہو سکتا تو یہ کم از کم سوچ لو خدا تمہیں ہر پل دیکھ رہا ہے. خدا کے لیے تو کام مشکل نہیں. تو اس طریقے سے آج ہم نے 2 سورے مکمل کیے ہیں. ان قریب حج آنے والا ہے، 11واں سال ختم ہو رہا ہے. مدینے سے کچھ لوگ آئیں گے، پورے عرب سے آئیں گے. 6 لوگ مدینے سے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے وہاں پر، سمجھایا. جیسے ہی ان کے سامنے اسلام کی بات رہی، مدینے کے لوگوں کے سامنے یہودی بار بار کہتے تھے کہ ذرا ٹھہرو، آخری نبی آنے والا ہے پھر تمہارا مزہ بتائیں گے. تو یہ 6 آدمیوں نے سوچا بھائی وہ آخری نبی تو یہی دکھ رہی ہے، تو اپنا کو آپ کو اللہ کا رسول بتا رہے، چلو یہودیوں کے ایمان لانے سے پہلے ہم ایمان لا لیتے ہیں، پھر دیکھیں گے ان کے ساتھ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. تو اس سال حج کے موقع پر رسول اللہ علیہ وسلم کی کامیابی 6 افراد خاتم النبیین تبلیغ کر رہے ہیں. تو آپ اور میں تبلیغ کرنے نکلیں گے تو 60 سال میں بھی ایک آدمی مل جائے تو غنیمت سمجھے. ہمارا کام مسلمان کرنا نہیں، صرف اللہ کے راستے کو قولاً عملاً بتانا ہے. جس دن میں اور آپ یہ کام کرنے لگے اللہ دنیا میں بھی کامیابی دے گا انشاءاللہ، ورنہ آخرت میں براہ راست ہم کو خلت خل الجنہ کہا جائے گا، جنت میں داخلہ ہو جائے گا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.